جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ثلاثی مزید فی کیا تھا چھٹیوں سے پہلے، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ثلاثی مزید فی میں جس طرح کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے الفاظ کے اندر، جو کہ آئین کلمہ کے اوپر شدہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور یا پھر آئین سے پہلے، آئین کلمہ سے پہلے اضافہ ہوتا ہے، چاہے وہ فا اور آئین کلمہ کے بیچ میں ہو یا فا کلمہ سے بھی پہلے ہو، لیکن آئین کلمہ کے بعد کبھی بھی مزید فی کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مثلا جو ہم نے بالکل پہلا باب پڑھا تھا، باب افعال، اس میں ریویژن کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ فا کلمہ سے پہلے حمزہ کا اضافہ، سیکنڈ باب باب تفعیل، اس میں آئین کلمہ کے اوپر شدہ، تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے باب مفاعلہ، اس میں فے اور آئین کلمہ کے بیچ میں الف کا اضافہ، اور یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں ہے، الف کا اضافہ، اور فور نمبر پہ آ جاتا ہے تفعل۔ اب جو باب تفعل ہے اس کے جو ہم نے کہا تھا تفعیل، سیکنڈ اور فورتھ، دوسرا اور چوتھا باب آپس میں ملتا جلتا ہے، اس کے اوپر جیسے سیکنڈ باب تفعیل کے اوپر شدہ ہے، اس میں بھی شدہ برقرار رہے گی، لیکن ایک اضافی تے فا کلمہ سے پہلے آ جائے گا۔ یہ اس کے نام سے جو ہے ہمیں مل رہا ہے، جو سیکنڈ تھرڈ باب ہے اس کے بعد جتنے بھی نام ہیں اس میں ہمیں ناموں کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اس کو ادھر لکھتے ہیں کہ جو شروع کے باب ہیں پہلے دو، اس میں تو چلو آپ کہہ سکتے ہو کتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن افعال میں بھی ہے، شروع میں حمزہ لگی ہوئی ہے، لیکن چلو ہم کہتے ہیں کہ تھرڈ سے تو بہت کلیئر ہے۔ کیسے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ ہے افعال، اور نمبر 2 پہ آ جاتا ہے تفعیل، لیکن جو اس کے بعد والے ہیں اس میں ہمیں بہت کلیئر پتہ چلتا ہے جی۔ جو باب تفعیل کے بعد اب یہ دیکھو مفاعلہ، مفاعلہ، اب اس میں اگر ہم اس کی اضافی چیزیں نکال لیں، مثلا میم ہمیں پتہ ہے کہ اسم کی نشانی ہے، اضافی میم جو ہے والا، والے، والی کے لیے آتا ہے، آخر میں جو گول تے ہے وہ حروف تہجی کا حصہ نہیں ہے، وہ مؤنث بنانے کے لیے عموماً آتا ہے زیادہ تر۔ تو ان دو کو اگر ہم ریموو کر دیں تو ایگزیکٹ ہمیں لفظ نظر آ رہا ہے فاعل، ٹھیک ہے، مفاعلہ۔ تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ فے اور فا کلمہ اور عین کلمہ کے بیچ میں الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، تو یہاں ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 4 پہ آ جاتے ہیں تفاعل، تو یہاں پہ بھی ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ فے عین لام، تو عین کے اوپر شدہ ہے اور اس کے شروع میں اضافی تے ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے آگے چلتے ہیں 5 نمبر پہ، تو وہاں پہ بھی ہمیں تفاعل، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہو، بالکل آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا 2 اور 4 کی دوستی ہے، اسی طرح 3 اور 5 کی دوستی ہے، کہ وہاں پہ بھی فے آئین کے بیچ میں الف آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی الف آ رہا ہے، لیکن ایک اضافی تے اس میں بھی موجود ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ناموں کے اندر ہمیں وہ ایڈیشنز نظر آ رہے ہیں۔ جو ہم 6 نمبر پہ آئیں تو باب افتعال، اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ حمزہ ہے، یہ تو خیر حمزہ وصل ہی ہے، تو یہ تو ویسی اضافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آ رہا ہے افتعال،
یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فے اور آئین کے بیچ میں تے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیونتھ میں اگر ہم آ جائیں تو ان سب میں آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے ان، اب یہ جو ان کا حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے، یہ تو باہر سے ہم نے لا کے رکھا ہوا ہے، تو جو ورڈ ہے وہ ہے نون فے ان فی آل، اس میں بھی فے آئین لام جو ہے اس سے پہلے اضافی نون ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے۔ جب ایٹھ پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی ہے، اس یہ بھی اضافی حمزہ ہے، اس استفعال، تو یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سین تے کا اضافہ ہوا ہوا ہے فے آئین لام سے پہلے، تو آپ نے دیکھا کہ آئین کے بعد کچھ نہیں ہے، افعال مادے سے پہلے حمزہ، تفعیل آئین کے اوپر شدہ، مفاعلہ آئین سے پہلے الف، تفعل آئین کے اوپر شدہ اور شروع میں تے، تفاعل تے شروع میں اور آئین سے پہلے الف، تو افتعال میں فی اور آئین کے بیچ میں تے، انفعال اور استفعال میں مادے سے پہلے نون اور سین تے، تو یعنی کہ ان تمام میں ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ جتنے بھی اضافے ہیں وہ آئین سے پہلے ہیں یا آئین کے اوپر شدہ کی صورت میں ہے، تو یہ چیز ہمیں نام سے پتہ چلی۔ اب ہم نے کہا کہ یہ جو بھی اضافے ہوئے ہیں، حمزہ کا اضافہ ہے مادے سے پہلے، شدہ یا جو بھی، تو اس کے کوئی اضافی میننگ جو ہے وہ ہمارے داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم ان کی کچھ مثالیں اس طرح سے دیکھیں گے کہ ہم جو ہے کچھ قرآن میں سے الفاظ دیکھیں گے، پہلے تو دیکھیں گے کہ کیا اضافہ ہے، یا یعنی کہ اس اضافے کی وجہ سے کیا ایکسٹرا میننگ داخل ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم ان کی کچھ ایگزامپلز دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کو ویسے ان جنرل آئیڈیا ہوگا، لازمی نہیں ہوگا کہ اس کا ہم ان ورڈز بھی اس کا ترجمے کے اندر لے کے آئیں گے، لیکن اس کا جو ہے اثار جو ہے وہ اس کے اندر ضرور پائی جائیں گے۔ سب سے پہلا جو ہمارا باب ہے نمبر 1، افعال۔ افعال میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مادہ جو ہے، مادہ سے پہلے حمزہ کا اضافہ، ٹھیک ہے، اب یہ الف نہیں ہوگا، یہ حمزہ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی دنیا کا اردو یا عربی کا لفظ الف سے شروع نہیں ہو سکتا، تو اضافہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ شروع میں ایک حمزہ کا، اور حمزہ بھی زبر والی۔ آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ کہیں زیر پڑی ہے، کہیں زبر پڑی ہے، کہیں پیش پڑی ہے، یہ جو باب افعال کی حمزہ ہے یہ ہمیشہ زبر والی ہوتی ہے۔ تو اب اس کا ترجمے میں ہم نے جو اس کی کوالٹیز دیکھی تھیں وہ کیا دیکھی تھی اس باب کی؟ ایک دو تین کر کے، ویسے نا کافی زیادہ کوالٹیز ہیں، لیکن ہم ابھی بالکل جنرل پہ فوکس کریں گے۔ جی بیٹا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو ناجیہ؟ السلام علیکم جی، آپ نے یہ کہا کہ حمزہ پہ زبر والی، تو جی اس میں ہم تو زیر لگا رہے ہیں، افعال کہہ رہے ہیں، کیا مراد اس سے؟ نہیں نہیں بیٹا، وہ تو نام ہے نا، یہ سارے تو نام ہیں، باپ کے نام ہے، باپ کے نام سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ جی جب ہم اچھا، ورڈز ہم نے بنانے سیکھے تھے، ماضی ٹھیک بنایا ٹھیک، تھا، اس کا اپنا قاعدہ تھا، ٹھیک ہے، ہوں، جس طرح میں نے جی آپ وہ کو ایک زبر والی، مثال ٹھیک ہے، دی تھی کہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک آپ کا بچپن میں آپ پیدا ہوئے تو میں نے آپ کا نام صادقہ رکھ دیا، صادقہ کیا کیا مطلب ہے؟ سچی، سچی، بڑے ہو کے آپ انتہا کی سچ جھوٹی بولنے والی، بن جاؤ، سچی، تو کوئی آپ کے نام سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، ہوں، کہ آپ کو اچھا کہ ہے، یہ ٹھیک تو اس کا ہے، نام سچی ہے تو اس کو یہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، آپ اس کو جھوٹا کیوں کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، یہ تو نام ہے، ہر باپ کا ایک نام رکھ دیا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک، اور جس طرح ہم نے کہا تھا نا کہ جب ہم نے ثلاثی مجرد پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پہلے ماضی لکھتے تھے ضربہ یضربو، اور پھر اس کا مضارع لکھتے تھے، اور پھر ڈکشنری بھی دیکھو گے تو اس کا مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اس کے نام کو، بلکہ اس کا مصدر کہتے ہیں کام کا نام، ایکشن کا نام، ٹھیک ہے،
تو وہاں پہ جو اسم مصدر تھے اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، یعنی کہ کسی کا مصدر کس سانچے پہ بنا ہوا ہے، کسی کا کس سانچے پہ بنا ہوا ہے، مطلب کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ لیکن ادھر جو ہے ثلاثی مزید فی میں جو اس کا نام ہے نا، یہی اسم مصدر بھی ہے اس کا، یعنی کہ اگر اس کا پوچھیں گے نا اسم ٹھیک مصدر کیا ہے، ٹھیک جیسے ہم لکھتے تھے فعل ماضی معروف اور مجہول، مضارع معروف مجہول، پھر ہم لکھتے تھے فعل امر فعل نہیں، یہ 8 ہو گئے اسم الفاعل اسم المفعول، اور 9ویں نمبر پہ اسم مصدر بھی لکھتے ہیں ہم جب ہم کوئی ایک پورا وہ نقشہ بناتے ہیں۔ تو جو مزید فی کا نام ہے وہ اس کا اسم مصدر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ جی جی اس کے لیے کوئی بہت علیحدہ سے اسم مصدر نہیں آئے گا، یہی اس کا نام ہے، یہی اس کا اسم مصدر ہے۔ تو اب باب افعال میں جو آپ کا شروع میں حمزہ ہے، اور یہ تو باب افعال میں حمزہ ایڈ ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو جب ہم نے ورڈ بنانا ہے تو ہر مادے سے پہلے ہم نے ایک حمزہ لگا دینا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ہمارے پاس، اگر ہم ثلاثی مجرد میں دیکھیں گے تو ہم لکھیں گے نازلہ، ٹھیک ہے؟ اور لیکن جب اس کو ہم کریں گے باب افعال میں لے کے آئیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ انزلہ، شروع میں یہ حمزہ آ گیا زبر والا، اس کے بعد اسی روٹ ورڈ کو لکھ دینا ہے۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ ماضی میں صرف اور صرف زبریں آتی ہیں، نہ زیر آتی ہے نہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس الفاظ کو اگر دیکھو تو یہ ٹوٹل نام کتنے ہیں؟ 8، اور ان کے اینڈ میں آلن، کتنے الفاظ کے آخر میں آلن آ رہا ہے؟ پہلے میں میم 4 کی۔ پہلے میں 6 میں 7 میں 8 میں، تو 4 کے آخر میں آلن آ رہا ہے اور 4 کے آخر میں آلن نہیں آ رہا۔ تو جن کے آخر میں آلن آ رہا ہے اس میں ساکن آئے گا، کہاں آئے گا؟ جہاں نام میں ساکن ہے۔ ایف کس پہ ساکن آ رہا ہے؟ فا کلمہ پہ، تو اس کا فا کلمہ ہے نون، تو اس پہ ہم لگا دیں گے ساکن، اور باقی سب پہ زبریں۔ یہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ماضی بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، کوئی زیر نہیں کوئی پیش نہیں، انزلہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا بن گیا ایک ورڈ۔ اب اس کی اگر ہم خصوصیات دیکھیں تو ہم نے نمبر 1 پہ کیا لکھا تھا کہ ایکشن جو ہوتا ہے وہ صرف 1 ٹائم ایکشن ہوتا ہے، یک بارگی، یک بارگی، یک بار میں کیا مطلب ہے؟ ایک بار، 1 ٹائم ایکشن، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے کہ اس میں جو ایکشن ہوگا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا۔ نمبر 2 پہ ہم نے کیا سیکھا تھا کہ پہلے 6 ابواب جو ہیں اس میں مبالغہ اور شدت بھی پایا جاتا ہے، یا مبالغہ یا شدت ایک ہی میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ مبالغہ یا شدت بھی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ایکشن جو ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر، ایکشن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اپنے اوپر ایکشن کرنا، میں اٹھی، میں بیٹھی، میں لیٹی، میں سوئی، اس ایکشن کا کیا نام ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم لازم۔ فعل لازم، لازم ٹھیک ہے؟ فعل لازم یعنی کہ کام اپنی ذات کے اوپر کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی دوسرے کے اوپر کام کرنا، میں نے اٹھایا، میں نے جگایا، میں نے سلایا، اس نے بلایا، یعنی کہ کام جو ہے وہ جو فعل ہے اس میں جو ورڈ ہے جو فاعل ہے، یعنی کہ فاعل کے بجائے مفعول، یعنی کہ ایکشن کسی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے۔ ایک جو ہے فاعل اپنے اوپر کام کر رہا ہے اور دوسرے میں فاعل کسی دوسرے پہ کام کر رہا ہے، تو اس ایکشن کا کیا نام ہے؟
فعل متعدی. فعل میم فعل متعدی، متعدی. بالکل ٹھیک ہو گیا، فعل متعدی. تو اس باب میں جو ایکشن ہوتا ہے وہ فعل متعدی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایکشن جو ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے کے اوپر کیا جا رہا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ ہم کہتے ہیں کبھی کبھی ایکشن اپنے اوپر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ چیز میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی آپ جب رول پڑھتے ہو گرامر کے اندر تو وہ 100% نہیں ہوتا، سوائے ایک قاعدے کے جو ہم نے باب انفعال میں پڑھا تھا کہ 100% فعل لازم. کوئی ایک ورڈ بھی نہیں ہے پورے قرآن میں جو کہ جس میں کہ ایکشن جو ہے کسی دوسرے کے اوپر کیا گیا ہو. تو فعل متعدی ہم کہتے ہیں زیادہ تر، اور کبھی کبھی، یعنی کہ کیونکہ ہم نے یہ بار بار جملہ سیکھا کہ کوئی بھی جو کام ہے، گرامر جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ گرامر بنائی گئی اور اس سے ایک زبان تشکیل دی گئی، بلکہ کیا تھا کہ گرامر آلریڈی، زبان آلریڈی موجود تھی، اس میں سے گرامر کو نکالا گیا. یعنی کہ انہوں نے دیکھا کہ کیا چیز بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے ایک قاعدہ بنا دیا. تو اس وجہ سے کوئی بھی چیز 100% نہیں ہوتی، 100% نہیں ہوتی. تو کبھی کبھی فعل لازم کے بھی لفظ ملیں گے آپ کو. تو ہم بات کرتے ہیں میکسیمم، موسٹلی، زیادہ تر کی، عموماً، ٹھیک ہے، متعدی، اور کبھی کبھی فعل لازم بھی ہو سکتا ہے. اب یہ نہ کرنا کہ جی آپ نے تو فعل متعدی بتایا تھا تو یہاں تو میننگ اپوزٹ آ رہا ہے. سمجھ آئی اس پوائنٹ کی؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ اب ہم ان کے کچھ الفاظ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اور اس کے اکارڈنگلی اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ میننگ اس کے مطابق آ رہا ہے ہمارے پاس کہ نہیں آ رہا. جی اب مثال پہ ہم نے یہاں پہ لکھا انزلہ. انزلہ، انزلہ کا مطلب ہم کہیں گے اس نے اتارا، اس نے اتارا. یعنی کہ اس کے اندر جو بھی ہم نے کہا تھا نا، ہر فعل کے اندر، یہ آپ نے سیکھ لیا نا کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں ہر فعل کو کہتے ہیں فعل بالفاعل. یاد ہے نا آپ کو جو ہم نے گرامیٹک انالیسس کا طریقہ سیکھا تھا؟ تو ہر فعل کو ہم کہتے ہیں فعل بالفاعل، بی کا مطلب ساتھ، فاعل کے ساتھ. تو ایک پرو ناؤن اس کے اندر ہڈن چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ اپنے صیغے کے مطابق ہوتا ہے. یعنی کہ اگر یہ واحد مذکر غائب ہے تو ہم کہیں گے اس میں ہوا ہے، اگر جمع ہے تو ہم کہیں گے اس میں ہم ہے، اگر یہ جو ہے آپ کی حاضر کی کوئی شکل ہوگی تو ہم کہیں گے مثلاً کہ انزلتا، تو ہم کہیں گے واحد مذکر حاضر ہے. انزلتن تو ہم کہیں گے جمع مؤنث حاضر ہے. تو اس کے اندر انتا یا انتنا بیٹھی ہوئی ہے. تو ہر فعل کے اندر ایک فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے صیغے کے مطابق، فعل کے صیغے کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. تو یہاں پہ انزلہ کیونکہ واحد ہے، واحد مذکر ہے اور غائب ہے، تو اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ہوا. 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 تو ہم نے ہوا کے بارے میں کہا کہ اس ہوا نے اتارا، ٹھیک ہے. اب کس اتارا اپنے لیے تو نہیں ہوتا نا، اگر اپنے لیے ہوتا تو میں کہتی وہ اترا. نازلہ کا مطلب ہوتا ہے وہ اترا، ٹھیک ہے، یہ فعل لازم ہے نازلہ، وہ اترا. لیکن انزلہ جب بنا تو ہوا اس نے اتارا. اب یہاں تو یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ جی اس نے ایک مرتبہ اتارا، لکھا ہوا ہے کہیں ترجمے میں؟ قرآن نہیں مجید میں جب میم. آپ ترجمہ دیکھتے ہو تو وہاں کوئی ایسی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہوتی ہے؟ انا انزلنا، کیا ترجمہ قرآن میں ہوگا اس کا؟ یقیناً
بے شک ہم نے اتارا. بالکل ایسے ترجمہ پڑھتے ہیں، انا انزل نا. تو یہ اب اسی باب فعال کا ہے نا. اگر ہم نون الف نا کو ہٹا دیں جو کہ جمع متکلم یا تثنیہ متکلم کا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ہم واحد لے لیں گے اس کو اپنے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں. اور تو پیچھے انزل ایسے ہی رہ گیا نا، تو ہم اس کو زبر دے دیں گے، آخری کو واحد ورڈ بنائیں گے تو انزلہ بن جائے گا. تو یعنی کہ ون ٹائم ایکشن. تو اب یہاں پہ ایکسپلینیشن تو نہیں دی ہوئی نا کوئی. ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہاں پہ حمزہ آئی ہوئی ہے تو ایک مرتبہ کا اترنا. اتارا کس نے؟ اللہ کی ذات نے. اور ایکشن کس کے اوپر کیا؟ قرآن مجید کے اوپر. یعنی کہ ایکشن کرنے والا کوئی اور جس کے اوپر ایکشن کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور. تو فعل لازم ہوا کہ فعل متعدی ہوا؟ میم فعل متعدی. تو اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کیا کہ ہم نے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے اتارا. یہ اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے کہ میں اترا. یہ بھی بننا چاہیے تھا نا کہ ہم اترے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اترے. اللہ تعالیٰ تو نہیں اترے، اللہ تعالیٰ نے اتارا. ٹھیک ہے، فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں. تو اب اسی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ ون ٹائم ایکشن ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں اتارنا ہوتا تو وہ ون ٹائم ایکشن تو نہیں تھا. دنیا میں تو وہ کتنے سالوں میں اترا تھا؟ 23 سال کے 23 لیے. سال میں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے پچھلی کلاس میں 33 سال بولا اور کسی نے مجھے نہیں ٹوکا، اور مجھے بولنے کے بعد احساس ہوا کہ میں غلط بول رہی ہوں. تو 23 سال میں اترا. ٹھیک ہے، تو 23 سال میں اترا تو وہ ون ٹائم ایکشن تو نہیں ہے نا. تو جب دنیا کے نزول کی بات ہوگی تو باب تفعیل کا استعمال ہوگا، نزلہ. ٹھیک ہے، تو جب بھی دنیا کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ دیکھو گے بار بار اترا. ٹھیک ہے، بار بار اترنا. کیونکہ باب تفعیل جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جس طرح یہاں پہ یک بارگی ہے تو وہاں پہ ایکشن کا بار بار ہونا ہے. ٹھیک ہے، باب تفعیل میں کیا ہے؟ اس شدہ کے ہم نے بار کیا بار ہو رہا کہا ہے. تھا، کیا کیا اس کے افیکٹ آتے ہیں؟ کام کا بار ایک بار تو ہونا. میم یہ بار بار، اور ایک دوسری چیزیں پر ہونا بالکل، اور وہاں شدت پہ سے بھی ہونا. ایکشن جو ہے متعدی کا ہے. ٹھیک ہے، کام کسی دوسرے پہ کرنا، اور اس میں بھی مبالغہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی. اب اس میں کیونکہ ون ٹائم ایکشن ہے تو مبالغہ اور جو ہے ہمیشہ نہیں ہوگا. جو باب افعال ہے کبھی کبھی، جس طرح ہم نے نیچے کہا نا کبھی کبھی فعل لازم ہوگا، تو اسی طرح مبالغہ بھی کبھی کبھی ہوگا. کبھی کوئی الفاظ آپ کو مبالغے کے بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بار جو کام ہو رہا ہے تو لیکن اس میں بھی پورا کا پورا قرآن مجید ہی اتر گیا نا. جو کہ 23 سال میں اترا وہ ایک ہی دفعہ میں اتر گیا، لیکن کافی بڑا ہی قرآن مجید ہے. تو اب اس میں ہمارا جو ہے باب تفعیل میں اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے بار بار، تدریج. کیا ورڈ یوز ہوتا ہے؟ تدریج. بتدریج یا بتدریج. تدریج؟ تدریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایکشن کا بار بار ہونا. ٹھیک ہے، وقفے. میم نزلہ جو ہے وہ باب تفعیل سے ہوگا کہ مفعلہ سے ہوگا؟ کون سا ورڈ؟ میم یہ ابھی آپ نے نزلہ لکھا نا، باب تفعیل سے ہوگا کہ اچھا تفعین کلمے پہ شدہ. اوکے اوکے. تے تو نہیں ہے نا شروع میں؟ میم میں نے باب کا نام غلط لکھا ہے. اچھا،
فعل کا وقفے اور محنت سے کرنا کسی دوسرے کے اوپر. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ آ گیا تو، اور مبالغہ اور شدت بھی اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی والی بات کہ ایکشن جو ہے وہ کون سا ہے اس میں بھی متعدی کا ہے. میم پہلے متعدی. تو اب جب دنیا میں نزول کا ذکر آ رہا ہے تو ہم نے کہا کہ اب ترجمہ دونوں کا سیم نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اس نے اتارا، لیکن شدہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ یہ بار بار اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور حمزہ شروع کی مجھے بتا رہی ہے کہ وہ ایکشن ایک ہی دفعہ ہو رہا ہے. لیکن آپ جب اس کا ترجمہ دیکھو گے، جس سے آپ کہتے ہیں ترجمہ کرنا بتائیں، تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہوگا. یہ آپ کو پرسنل نالج مل رہی ہے. اسی لیے جب آپ نے یہ آیت کا ترجمہ کرو گے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بار اترنا ہے. تو یہ لوح محفوظ کے اوپر ایک مرتبہ قرآن اترا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ مکمل قرآن اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے لوح محفوظ یعنی کہ 7ویں آسمان پہ اتار کے محفوظ کر دیا تھا. پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وقفے سے آہستہ آہستہ نزلہ کیا. جب کوئی واقعہ ہوتا تھا اس کے مطابق کوئی آیت اتر آتی تھی، پھر کوئی اور واقعہ ہوتا تھا، کوئی جنگ ہوتی تھی اس کے مطابق کوئی آیت اتر آتی تھی. حضرت عائشہ کا واقعہ ہوا تو اس کے متعلق آیت اتر آئی. آخر میں جب چونکہ لوح محفوظ پہ تو وہ محفوظ تھا، مکمل ایک دفعہ لکھا جا چکا تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی سیکوینس بتائی گئی. ٹھیک ہے، آپ دیکھو اگر نزول کے مطابق دیکھو تو ایک صورت بھی کئی حصوں میں اتری، کبھی وہ مکہ میں اتری، کبھی وہ مدینہ میں اتری. تو اس کے اکارڈنگلی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود بتایا کہ اس کو جو سیکوینس ہے وہ کیسے رکھے جائے گا، کون سی صورت سب سے پہلے آئے گی، پھر کون سی آئے گی. اسی لیے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے رمضان میں اس کی ریویژن آ کے کروایا کرتے تھے، دورہ قرآن کرواتے تھے، تاکہ اس میں کوئی جو اگر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ درست ہو جائے. لیکن اب ترجمہ دیکھو گے تو آپ کو کوئی فرق اتنا نہیں نظر آئے گا. انزلہ اس نے اتارا. اب میں اگر نزلہ کا ترجمہ دیکھوں گی آگے جا کے تو بھی ایسے ہی آپ کو ترجمہ ملے گا. تو اب آپ کہو گے کہ ترجمہ تو دونوں کا سیم ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا آپ کے اپنے پرسنل نالج میں آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کس طرح سے فرق ہے. اچھا، اور کام کو تفعیل میں کام کو آہستہ آہستہ کرنے کا بھی ہے، لیکن خوب محنت سے. ٹھیک ہے، اب میں کوئی دونوں کی کچھ آیتیں رکھتی ہوں سامنے اور پھر دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا فرق نظر آ رہا ہے ہمیں. جی، حضرت یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 2 ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. ٹھیک ہے، قرآنًا عربیًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اِنَّا یقیناً، پھر نا ہم نے، انزلنا پھر ہم نے. ٹھیک ہے، 2 مرتبہ ہم نے.
تو جب ایک ہی ورڈ 2 دفعہ آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ سٹریس دینے کے لیے، زور دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ہی، یقیناً ہم نے ہی نازل کیا اس کو، قرآنن، کس کو؟ قرآن کو، عربین، عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھو، عقل سے کام لو. ٹھیک ہے، ان آیات کو چاہے بعد میں دیکھ لینا. یہ یوسف علیہ السلام کی آیت 2 ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ترجمے میں تو کہیں پہ بھی نہیں آ رہا کہ کام کا بار بار ہونا یا کام کا ایک مرتبہ ہونا. کچھ ایسا آ رہا ہے آپ کو؟ بس ترجمہ سمپل وہی لکھا ہوا ہے کہ یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو، یعنی کہ اس قرآن کو، عربی میں. تو یہاں پہ کسی قسم کی ہمیں کوئی چینج نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کو پتا ہے اس حمزہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو نزول ہے قرآن کا، یہ ایک مرتبہ کی بات ہو رہی ہے. یوسف کی آیت 2، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، قرآناً عربیًا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی خاص ترجمے میں کوئی فرق نہیں آیا. بس آپ کی اپنی نالج میں یہ بات آئے گی کہ اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ون ٹائم ایکشن میں جو اتارا تھا لوح محفوظ پہ، اسی وقت وہ اسی کی بات کر رہی ہیں کہ وہ جب میں نے اتارا تھا تو میں نے عربی میں اتارا تھا. ٹھیک ہے، اس کو میں نے عربی میں اتارا تھا، اور عربی میں اتارنے کا مقصد کیا تھا کہ تاکہ تم سب، یعنی کہ عرب لوگوں پہ اتارا تو انہی کی زبان تھی نا، تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو، تم لوگ سمجھ سکو، تم لوگ سیکھ سکو، جان سکو، علم حاصل کر سکو. تو اب آج جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے عربی میں اتارا تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو، تو پھر ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم بھی اس کو سمجھیں نا، ہم بھی اس عربی کو سیکھیں تاکہ ہم بھی عقل سے کام لیں. ساری زندگی ہم نے کیا کیا؟ طوطے کی طرح عربی میں پڑھتے رہے اور آج تک نہیں پتا تھا کہ اس میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آپ جس سے پوچھو 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی ترجمہ نہیں پڑھا ہوتا. بس عربی جھوم جھوم کے ہم پڑھتے رہے پوری زندگی، اور یہی سمجھتے رہے کہ ہم بڑا اجر کا کام کر رہے ہیں، اسی سے ہماری بخشش ہو جائے گی، حالانکہ یہ تو ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ اگر آپ جس طرح سمجھو کہ مجھے ہر جملے میں ایک فرق میننگ ملے گا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس میں کیا مراد ہے. پھر سورۃ المائدہ میں، یہ میں بس لکھ رہی ہوں، آپ لوگ خود دیکھنا، المائدہ میں بھی یہی ورڈ ہے، اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں دہرا رہی. المائدہ کے 44 آیت میں بھی یہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جس کسی نے نہیں کیا فیصلہ اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے. انزلہ ماضی ہے نا، مضارع تو نہیں ہے نا، تو یہاں پہ بس اتنا آ رہا ہے کہ اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے، بس یہی لکھا ہوا ہے جسے اتارا. تو کوئی یہ تو نہیں کہا کہ جسے ایک مرتبہ اتارا اور بہت ہی زیادہ اتارا اور کسی دوسرے پہ اتارا. ٹھیک ہے،
لیکن اتارا کا جو ورڈ ہے یہی بتا رہا ہے کہ اللہ نے اتارا کسی اور کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اترا. اگر وہ خود اترتا تو ہم کہتے اترا، لیکن ہم نے کیا لکھا کیونکہ یہ متعدی ہے، اتارا، اللہ نے اتارا، یہ نہیں لکھا اللہ اترا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے، یعنی کہ اس طرح کے فرق ہم لے کے آئیں گے. یہی ورڈ آ گیا ہے سورۃ یوسف میں، جس میں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ یہ پہلے اس میں سے ہے یوسف کی. مس ایک کوشچن ہے. جی جی. بس یہ جو بھی ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44 پڑھی، اس میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے تورات کو ایک بار اتارا، انا انزلنا التوراۃ فیہا، مطلب کہ تورات بھی بس ایک بار میں ہی نازل ہوئی، یا یہ بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً آتی رہی ہے؟ یہ چیز مجھے پتہ نہیں ہے. ان کو جیسے ہماری تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی، اللہ تعالیٰ نے حسب تو جس طرح قرآن مجید ضرورت کو اتارا. جی، جس طرح قرآن مجید کو انہوں نے لوح محفوظ پہ ایک مرتبہ اتار دیا، تو وہ بھی پہلے تیار ہی کیے ہوں گے نا. یہ تو نہیں کیا ہوگا کہ اس کو بھی جس طرح کہ ایک صفحہ لکھتے ہوں گے پھر نیچے بھیج دیتے ہوں گے پھر کوئی اگلا صفحہ لکھتے ہوں گے. تو جو قرآن کے ساتھ معاملہ کیا وہی انہوں نے باقی کتابوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا نا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی صحیح، مختلف کچھ معاملہ پتہ نہیں تو تھا نہیں مس ہوگا. کیونکہ بالکل، میں نے کیونکہ یہ میم ٹھیک لیکن آیتیں ہم جب قرآن پاک کی بالکل ٹھیک ہو گیا میم کیونکہ جب ہم قرآن پاک کی آیات ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 راتوں کے لیے اپنے پاس بلایا تو ان کو کتاب دی، تو وہ ایک ہی دفعہ دی تھی کتاب، دوبارہ تو ذکر نہیں تھا کہ دوبارہ دی. تو وہ بالکل تختیاں لے کر آئے تھے، تو وہ بالکل کتاب کی ایسے ہی. شکل تو پھر ہوا نا. لیکن وہ اوپر 40 دن بیٹھے تھے نا، ایک دن کے لیے تو نہیں گئے تھے اوپر. جی میم، تو نہیں 40 40 دن کے ڈیز لیے، جی میں 40 وہ راتوں کے لیے. لازمی تو نہیں کہ اکٹھی ایک دے دی اور پھر وہ 40 دن وہاں بیٹھے رہے. صحیح جب صحیح. آپ دیکھو نا کہ اور یہ ہے کہ جی 40 دن کے لیے اوپر بلایا، تو پھر 40 دن تو ایک لمبا پیریڈ ہے نا، تو پھر ایک ہی دن میں تو نہیں دی ہوگی نا. جب آپ یہ دیکھو کہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کے اندر کہ پھر میں نے سکھا دیے حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام. ٹھیک ہے، اور پھر پوچھا میں نے جی میم. فرشتوں کے آگے بھی بیان کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا فرشتوں سے، تو انہوں جی نے کہا ہمارے پاس کوئی وہ علم نہیں جو آپ نے ہمیں نہیں بیان کیا. لیکن جب حضرت آدم سے پوچھا تو انہوں نے سب نام بتا دیے. تو وہاں کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ علامہ. آپ اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھنا کھول کے. جی بالکل علامہ ہے. جی میم. علامہ تو کون سا باب ہو گیا؟ میم تفعیل. تفعیل. تو تفصیل. اس سے اب غور کرو، اب انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ میں نے کیسے سکھایا؟ علامہ کا کیا نہیں مطلب ہے؟ ابھی میں نے بتایا، میم وقفے سکھا وقفے دیا. سے، آہستہ آہستہ اور خوب محنت سے. اللہ تعالیٰ کن بھی تو کہہ سکتے تھے نا، کن جی فیکون، اور ان کو سارے یاد ہو جاتے ہیں ان کو جادو سے. تو علامہ کا کیا جی میم. مطلب ہوا کہ کافی ٹائم لگایا، آہستہ آہستہ سکھائے، اور انہوں نے پھر سیکھے بھی محنت سے. اور پھر ہے کہ انہوں نے سیکھ لیے، تو سیکھنے کے لیے بھی مطلب کہ وہی ہے کہ پھر مطلب محنت سے آہستہ آہستہ انہوں نے سیکھے، اللہ نے سکھائے اور انہوں نے سیکھے. تو اب کسی اور کو اس پوائنٹ کی سمجھ آئے گی؟ ہمیں تو ایسے ہی نہیں لگے گا میم. نا، اللہ تعالیٰ نے نہیں جو میم. بچپن سے ہم وہ دیکھتے تھے، پری آئی ہے، اس نے ایسے ٹن کیا اور وہ سنڈریلا کے کپڑے بدل گئے اور وہ بگھی آ گئی، چوہا جو ہے بگھی بن گیا. تو اللہ کے پاس وہ پاور نہیں ہے اگر کہ وہ بس کن کہتے اور ان کو سب نام یاد ہو جاتے. جی میم.
تو یہ کس چیز سے سمجھ آئی اس بات کی کہ انہوں نے ایک دفعہ میم میں اس نہیں کی سیکھ شدت لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ سکھائے اور انہوں نے آہستہ آہستہ سیکھے سب نام. کوئی ایک دو نام تو نہیں ہوں گے نا، ہزاروں نام ہوں گے. تو وہاں ترجمے میں کچھ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ کو، آپ کی اویئرنیس ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات ان ابواب کو پڑھنے کے بعد. پوائنٹ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری؟ جی میم، جی جی بالکل الحمد بالکل. للہ. تو اگر آپ یہ سمجھو کہ جی ترجمے بدلنے شروع ہو جائیں گے، ترجمے اتنے نہیں بدل رہے، صرف بس یہ چیز. اب میں لے کے آتی ہوں آپ کو کسی ایسے باب پہ جس میں کہ کام، مقصد ہے باب انفعال پہ لے آتی ہوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ کام، ایکشن جو ہوتا ہے اپنے اوپر ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ترجمہ کیسے چینج ہوئے گا. باب انفعال 7 نمبر جو باب ہے ہمارا، ٹھیک ہے. یہاں ہم نے کہا کہ باب انفعال جو ہے اس میں 100% جو ہے وہ کیا ہے، ایکشن اپنے اوپر ہوتا ہے. فعل لازم ہے میم. جی تو یہاں پہ ایکشن فعل لازم ہے. تو یہاں پہ اب آپ کو کیا تبدیلی ملے گی؟ 7 نمبر باب ہے باب انفعال. اس کی جو خصوصیات ہم نے پڑھی وہ یہ ہیں کہ باب انفعال کی کوئی زیادہ بہت خصوصیات نہیں ہیں، یہی ہے کہ یہ ہمیشہ فعل لازم ہوتا ہے اور اس لیے اس میں مجہول ہو ہی نہیں سکتا. اب نہ 100%100% جو ہے یہ جو باب ہے یہ 100% کیا ہے، ایکشن جو ہے یہ فعل لازم کا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اب آپ کو اس میں کوئی ایک بھی مثال نہیں ملے گی کہ کام کسی دوسرے پہ ہو رہا ہے. اب اس میں جو بھی کام ہے وہ بس اپنے اوپر ہوں گے. تو اب اس کا جب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کی کوئی ہم مثال دیکھ لیتے ہیں، ہمیں مل جائے باب انفعال کی. انفعال جی، یہاں پہ ایک لفظ ہے سورت انفطار، اس میں تو آپ کے نام میں ہی آ گیا ہے الانفطار، 1 اور 2 نمبر آیت، ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اِذَا السَّمَاءُ، اب یہ ورڈ ہے ان، کیونکہ حمزہ جو ہے حمزہ وصلی ہے، ان فطرت، اور جو اس کی 2 نمبر آیت ہے میم وہ فا پہ بھی ازل. زبر ہے. جی میم فا پہ بھی زبر ہے. اچھا سوری، اور جو اس کی آیت نمبر 2 ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اس کا کون ترجمہ کرے گا؟
میم اذا السماء فطرت، اور جب آسمان، نہیں اور نہیں آئے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. Good job. I'll go. Stars win. جی اب یہاں پہ جو آپ کا ان فاترات، اب آپ نے دیکھا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، فے تے رے، ٹھیک ہے، فے تا را اور فا جی میم. تا را، اور نون اضافی ہے ساکن، تو ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ یہ آپ کا جو ہے مزید فی کا ہے، کیونکہ اضافی نون آپ کو نظر آ رہا ہے، اور شروع میں نون ساکن ان کے ساتھ جب آتا ہے تو باب انفعال سے ہوتا ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہے 100% کام اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ آسمان، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی کہ آسمان خود پھٹے گا، ایسے دھماکے سے پھٹے گا، ٹھیک ہے، اور جب ستارے گر پڑیں گے، کواکب ستاروں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، وہ جی گر میم. پڑیں گے، تو اب خود بخود پھٹیں گے، خود بخود گریں گے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ بلون، ہم لوگ اکثر اپنے بچوں کی برتھ ڈیز پہ یا ویسے بچوں کو خرید کے دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو جب بلونز ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو جب آپ ٹانگ دیتے ہو، تو خاص طور پہ گرمیوں میں، تو آپ دیکھو گے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک بلون پھٹتا ہے، ایک دم ٹھا کی آواز آتی ہے اور بلون پھٹ جاتا ہے. تو کیا وہ آپ نے یا میں نے پھاڑا ہوتا ہے؟ کوئی آ نہیں کے اس میم. کو پھاڑا ہوتا ہے؟ خود ہی پھٹتا ہے نا. جی. تو اب یہاں یہ اگر تو یہ کوئی اور پھاڑا ہوتا تو ہم کیا کہتے، جب آسمان پھاڑا جائے گا اور ستارے گرائے جائیں گے، ایسے ترجمہ ہوتا نا. جی میم. لیکن یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے گر پڑیں گے، یعنی کہ خود بخود گر پڑیں گے. ٹھیک ہے، اور اب جو لفظ ہے ہمارے پاس، اگر مثال کے طور پہ انقلاب، انقلاب، انقلاب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انقلاب آ گیا، یعنی تبدیلی آ گئی، انقلاب. انقلاب کب آتا ہے؟ کیا میں آ کے آپ کو ڈنڈے ماروں گی اور کہوں گی کہ جی اپنی یہ دماغ کی سوچ بدل لو، آپ بدل لو گے؟ ایک شخص نہیں. تقریر نہیں کرے میم. گا، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اویئرنیس دے گا، مثال کے طور پہ دین کا ہی لے لو کہ میں بہت برے رستے پہ چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، ایک پورا گاؤں ہے جو بہت برے رستے پہ چل رہا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد ایک کوئی پڑھ لکھ کے وہاں پہ خاتون آ جاتی ہیں کورسز کر کے، اور وہ آ کے سب کو بیان کرنا شروع کرتی ہیں کہ جی اللہ ہمیں یہ حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، دین کے یہ احکامات ہیں، کہ ایک ایک کر کے ان کی سوچ بدلے گی. تو وہ سوچ وہ خود سے بدلیں گے، اس اگر تو گن پوائنٹ پہ ہو تو وہ تو پورا گاؤں ہی بدل جائے، لیکن ان میں سے چند لوگوں کی سوچ بدل گئی. پھر ان چند لوگوں نے مثال کے طور پہ اپنے اپنے گھر میں پریچ کرنی شروع کی تو ان کی سوچ بدل گئی. تو ایسے ہی انقلاب آتا ہے نا. لیکن آپ کی اپنی سوچ بدلتی ہے، آپ اپنی سوچ کے اوپر خود محنت کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنے اوپر کام کرتے ہو تو آپ کی سوچ بدلتی ہے. میں نے سوچا، جب مجھے کہیں سے کوئی علم ہوا تو میں نے سوچا کہ ہاں یہ ٹھیک بات ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، مجھے پردہ کرنا چاہیے. تو میں نے اپنی سوچ کو خود بدلا، اپنے آپ کو خود بدلا. کسی نے آ کے مجھے دوپٹہ نہیں پہنا دیا، کسی نے آ کے میرا منہ نہیں ڈھانپ دیا
کسی نے آ کے مجھے یہ نہیں کہہ دیا کہ قرآن پڑھو. آپ کی اپنی سوچ بدلی جس بھی وجہ سے، کہیں سنا، کسی سے پڑھا، کوئی بک پڑھ لی، کوئی لیکچر سن لیا، تو آپ کی سوچ بدلی. تو جب آپ کی سوچ بدلی تو آپ نے اپنے اندر خود تبدیلی پیدا کی. بات سمجھا پائی ہوں؟ ٹھیک ہے. تو میم یہ جو آپ نے یہ جو انفطار اور انفراد، یہ جو آپ نے باب نمبر 7 سے انفعال سے کیا، یہ کیسے ہاں کین یو، آپ کیسے بتا سکتے ہیں یہ اس کے یہ ورڈنگ دونوں کے ایک جیسے نہیں ہے؟ نہیں، آپ یہ سوال کر رہے ہو کہ یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ باب انفعال سے ہے؟ جی آپ کو میں نے طریقہ سکھایا تھا نا بیٹا وہ کہ تو ہم آپ کوئی بھی ورڈ جب آپ کو دیا جائے گا، آپ نے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو میم ٹھیک ہے، وہ تو الف تو نون تو آپ کا یہ طے بریک ڈاؤن ہو گیا، لیکن یہ جو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہو یہ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ آؤٹ آف دا 7 یہ والا کیسے اس کے ساتھ ہم ریکگنائز کریں گے؟ بیٹا یہی آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے ایک دفعہ یاد کر لیا کہ جی افعال میں حمزہ کی ایڈیشن ہے، تفعیل میں شدہ کی ایڈیشن ہے، مفعلہ میں الف کی ایڈیشن ہے. یہ 8 تو کل نشانی ہے، یہ آپ نے سیکونس میں یاد کر لی. اچھا پہلے 2 تو چھوڑ دو، باقیوں کے تو اندر نام کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. مفعلہ میں فاعل، فے آئین کے بیچ میں الف آ رہا ہے. تفاعل میں جی شروع میں تے اور آئین پہ شدہ نظر آ رہی ہے. اگر یہ 8 نام آپ کو یاد کرنے ہیں، یہ آتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب میرے پاس یہ ورڈ آیا ان فطرت، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا تھا جن جن چیزوں کو آپ پہچانتے ہو ان کو آپ نے علیحدہ کرتے جانا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ تے جو ہے ساکن، یہ آپ نے فعل ماضی میں پڑھا ہوا ہے، روٹ ورڈ کے بعد آتا ہے. جی میم. اس کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا اس سے. اب یہ آپ کے پاس 5 ورڈ رہ گئے. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ان میں دیکھنا ہے کہ کون سا روٹ ورڈ ہو سکتا ہے. فطر جو ہے آپ کو پتا ہے شروع میں اگر ان نون ساکن آ رہا ہے تو یہ آپ نے سیکھا ہوا ہے کہ ان شروع میں جو آتا ہے کسی مادے سے پہلے، وہ باب انفعال سے ہے. انفعال، جی میم. کسی بھی لفظ کے شروع میں ان آ گیا، ان فطرہ، ان کسرا، ان کشفا، ان کلبا، ان فلکا، یعنی کہ ان سب کے ساتھ آپ کو ایک اضافی ان نظر آ رہی ہے. اس کا کوئی اور میں دیکھتی ہوں. سورۃ توبہ میں ہے سمن صرف اللہ قلوبہم. سما، اس کا کیا مطلب ہے؟ سما پھر ان صرفو. اب آپ کو ان صرفو میں پتہ ہے کہ ان آ رہی اس میں میم. جی ان صرفو. اب یہ واو الف آپ کو پتہ ہے کہ جی کیا ہوتا ہے؟ پلورل بنانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے توڑ کے علیحدہ کر دیا. اب آپ کے پاس ان صرفہ رہ گیا. تو ان صرفہ جو ہے وہ اب آپ کو اس میں ان نظر آ رہا ہے کلیئرلی، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ حمزہ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہ حمزہ وصلی آپ ہے نا، سمجھا، حمزہ ٹھیک ہے، آپ وصلی سمجھ آ گئی سامنے میم. آتا ہے، اس کے پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہ تو میں بولنے کے لیے خود اس کو زیر دے رہی ہوں نا، وصلی کے رول کے تحت کہ 3rd لیٹر پہ زبر ہے، ادروائز یہ ہمیشہ سائلنٹ ہوتا ہے. تو صرفہ کا کیا مطلب ہے؟ جی یاد نہیں ہے میم. اس لفظ کو میں نے نا اس طرح یاد کیا تھا، پتہ نہیں، سرف سے ہم کپڑے دھوتے ہیں نا، اچھا، دھونے سے.
ڈٹرجنٹ آپ کو پتا ہے نا سرف؟ کلین کرنے. نہیں آپ کو میں بتا رہی ہوں نا. جی جی. سرف آپ کو پتا ہے نا ایک ہمارا اچھا. ڈٹرجنٹ ہے سب سے مشہور. جی جی. تو سرف آپ واشنگ مشین میں ڈال کے کپڑے دھوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گول گول گھومتا ہے، پھرتا ہے. تو حالانکہ پھیرنا جی میم. مطلب وہ سینک پھیرنا. سے ہوتا ہے. تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پھرنا. اس کے اندر کپڑے پھر رہے ہوتے ہیں نا، ایسے گول 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 گول. جی میم. میں نے اس کو ایسے یاد کیا تھا، یعنی کہ جا کے پلٹ کے واپس آنا، گھومنا، پھر جانا، پھیرنا. جی. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ اچھا اس کا بھی یہ بھی جی ایک بندہ جانا وہ جو یہ پٹ میں اسپن وہ اسپن ہو رہا ہے نا الگ بار بار اسی جگہ میں گول گول پھر رہا ہے. بالکل. تو میں نے اپنی بتائیں. اپنی اپنے یاد کرنے کے لیے ایسے یاد کیا تھا. نہیں صحیح ہے میم، یہ بھی میں اسی طرح اب یاد کر لوں گی. ہاں. تو پھر اب اس میں واو الف کا ایک تو یہ ماضی ہے، آپ کو پتہ ہے، علامت مضارع نہیں ہے یہاں پہ، امر کی کوئی نشانی نہیں ہے، تو فعل نہیں ہے. تو آپ کو واو الف آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی میں آتا ہے جمع مذکر کے لیے. تو اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ سب. جی. وہ کیوں لیا؟ کیونکہ غائب گروپ ہے، تے نہیں ہے اینڈ پہ. حاضر میں تو تے کی شکل ہوتی ہے نا کوئی نہ کوئی، تی، تما، تم، جی. تو، تننا. اور جو ہے متکلم میں بھی ہوتا ہے تو اور نون الف نا. تو یہ واو الف غائب گروپ سے ہے. اور جمع کے لیے ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ وہ پھر گئے. یعنی کہ وہ پھر گئے، یہ نہیں ہے کہ کسی اور نے انہیں پھرایا. ٹھیک ہے، پھر جی وہ وہ خود پھر پھر ٹھیک. گئے، یعنی کہ وہ خود ہی پھر گئے. صرف اللہ، تو پھر اللہ نے پھیر دیا قلوبہم، ان کے دلوں کو. جب وہ پلٹ گئے یعنی کہ نیند پہ آ کے کہیں چلے گئے، یا ابھی میرے پاس کیونکہ صرف ایک آیت ہے، میرے پاس پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو جب وہ پھرے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. میم یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ سورۃ توبہ کی سورۃ توبہ کی. 127. ٹھیک ہے میم، سمجھ آ گئی آپ جو آپ نے بتایا. ٹھیک ہے سمجھ آ یعنی گئی ہے کہ وہ مجھے. خود بیسکلی پھرے. جو ہے نا آپ ٹھیک ہے نا. مثلاً بیسکلی میں نے ایک کورس کیا، بات یاد. قرآن مجید کا میں نے ایک کورس کیا اور مجھے بہت دین کی سمجھ آئی، اور میں نے اپنے آپ کو اس دین کے مطابق ڈھال لیا. میں نے پردہ شروع کر دیا، میں نے نمازیں شروع کر دی. 2 سال کے کورس کیا، میں بہت جذباتی رہی. جب میں کورس چھوڑ دیا اور میں دنیا میں واپس گئی، کسی میری دوست نے مجھے کہا کیا تم پینڈو بن گئی ہو، کسی میری رشتہ دار نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی تم بڈھی لگنے لگ گئی ہو، چھوڑو یہ سب کچھ. آہستہ 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 آہستہ، یعنی کہ میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، ان کو تیار ہوتے دیکھ رہی ہوں، تو میں آہستہ آہستہ میرا دل جو ہے نا دوبارہ، یعنی کہ وہ میں اپنی سوچ سے اب سوچ رہی ہوں کہ میں کیا یہ بن گئی ہوں، دیکھو یہ سب کتنے اچھے لگ رہے ہیں، میں کیسی لگ رہی ہوں، کہ میں دوبارہ پلٹ جاؤں اسی شیطانی رستے کی طرف. تو میری اپنی سوچ بدل رہی ہے نا، کسی نے مجھے زبردستی تو نہیں چینج کرایا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا وہ جی میم ٹھیک انحراف ہے. کر یہ گئے. آپ کی میری آ رہی ہے. آپ کی اسٹوری میرے آ رہی ہے، سملر ہے کافی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں جڑا رہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے، کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی فرینڈز بن گئی ہیں، آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، آپ ذرا سا پلٹو گے تو آپ کو گھسیٹ کے وہ واپس لائیں گی، وہ آپ کی سپورٹ بنے گی، وہ آپ کی انرجی بنے گی. وہ آپ کو جب پورا ماحول ہی وہ ہو اور آپ اس کے اندر آڈ فیل نہیں کرو گے، لیکن جب آپ دوسرے والے ماحول میں جاؤ گے وہاں آپ اکیلے آڈ فیل کر رہے ہو، تو آپ کو اپنے دوستوں کو بھی بدلنا پڑے گا، آپ کو اپنے ایٹماسفیئر کو بھی چینج کرنا پڑے گا، ماحول کو بدلنا ہوگا، تو آپ اس پہ قائم رہ سکو گے. ورنہ آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی اس رستے پہ نہیں رہنے دے گا. کلیئر ہے بات؟ جی میم صحیح کہہ رہے ہو میم.
تو آپ کو جی میم ضرور اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ. اسی لیے کہتے ہیں ساتھ ہی سکھانا شروع کر دو، سیکھتے ساتھ ہی آگے بتانا شروع کر دو، کہ پھر آپ دوبارہ سے اپنے ارد گرد آپ وہ وجہ بنو کہ لوگوں کی سوچ بدلنے والے. میم اب تو میرا بھی بہت دل کرتا ہے میں بھی شروع کر دوں. جی میں تو سب کو کہہ رہی ہوں بیٹا. میم آپ مجھے اپنی ہیلپر ہی رکھ لے. بالکل یہ بہت کلثوم نے ہیلپ پر رکھ لے، تاکہ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو سنبھالنے والا پیچھے کھڑا ہے ہمیں بالکل. بولنے میں میں، تو کبھی بات نہیں چیت میں. چاہوں گی بیٹا آپ لوگ میرے سے ڈسکنیکٹ ہو. اتنے بس سال اب نہیں ہونے والے، وہ اگر ماں ہم والا رشتہ ہو ہم جاتا دور ہے. بھی ہو جائیں نا، بس دور ہو بھی گئے نا، بات چیت نہ بھی ہوئی نا، تو پھر مرتے دم تک بھی ڈسکنیکٹ ہونے والے نہیں، کیونکہ تعلیم ساتھ چل رہی ہے نا. بالکل آپ صحیح. بس سمجھ لیں ڈسکنیکٹ ہونے نہیں والے، چاہے بات کریں نہ کریں، ملے نہ ملیں، جو تعلیم آ گئی ساتھ وہ جڑ چکی ہوئی ہے. اچھا انشاءاللہ. ایک لیکن چیز انشاءاللہ میں سمجھی انشاءاللہ. ایک انشاءاللہ. بات اچھا کی بالکل درست ہے، آپ جب نا جو آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں اور آپ کی جو سوشل گیدرنگ، یہ کافی آپ کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ میرے آپ کافی فرینڈس جو ہے نا یہ سارے سکھانے والیاں ہیں، اور ان کی وجہ سے شاید میں نے کلاسز بھی جوائن کیا تو اس وجہ سے میری اپنی لائف میں کافی تبدیلی آئی ہے. اور میں میرا آپ ہسبینڈ کو اکثر اپنا کہتا ہے کہ ایکسپیرینس بیٹا بتاؤں نا سب کہ کو میری فرینڈ بہت کلوز فرینڈ تھی، اس نے یہ کورس کیا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی، تم بھی کرو تم بھی کرو. ایک ٹپیکل جو ہم جواب ہر کوئی اب ہمیں وہ لوگ دیتے ہیں کہ جی ٹائم نہیں ٹائم نہیں ٹائم نہیں، اتنا وہ پیچھے پڑی. پھر اس نے جب کمپلیٹ کیا اس نے خود ہی میرا نام ایڈمیشن کرا دیا، خود ہی میری کتابیں لے آئی. اس نے کہا جاؤ. میں نے پھر بھی کہا کہ نہیں جی میرے تو بڑی مہمانداری، میرا تو یہ میرا وہ. اس نے مطلب اتنا پیچھے پڑی کہ آخر میں نے جوائن کر لیا. اور اس کے بعد بھی پھر مجھے شروع میں بڑا گرامر مشکل لگتی تھی، میں کئی دفعہ دہرایا میں اس کو کلاسز کے بیچ میں، اور میں بار بار مجھے شیطان کہتا تھا کہ بس آپ کے بس کی بات نہیں، چھوڑ دو چھوڑ دو. اور بیچ میں کئی دفعہ ڈگمگائی، لیکن وہ ایسے مطلب کہ فوراً اٹھتی میرے پیچھے آتی تھی اور خود مجھے سمجھانا، کبھی اپنے گھر بلا کے سمجھانا، کبھی میرے گھر آ جانا، اور مسلسل یہ بولتی تھی کہ نہیں یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ. وہ جو انرجی ہے نا، مطلب میں اگر وہ میرے پیچھے نہ ہوتی تو میں کبھی بھی آج یہاں پہ نہ بیٹھی ہوتی. مطلب میں 100% بتا سکتی ہوں آپ کو. میم ہمیں انہیں تھینک کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ تھینک کرنا پڑے گا. بالکل میں سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کھڑے رہنے کے لیے. تبھی تو آپ ملے. تو اس لیے اب آپ لوگوں کو بھی میں یہی سب کہتی ہوں نا. اور کیوں میں کہتی ہوں کہ نہیں یو کین ڈو اٹ، اگر میں کر سکتی ہوں نالائق ترین بندہ، تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ تو ماشاءاللہ سب جینیس ہو. آمین. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اب آپ لوگ فوراً کوئی اسٹوڈنٹ ڈھونڈو، اور پیچھے میں کھڑی ہوں آپ کے. جہاں پھنسو گے آپ مجھے کال کرو گے. تو نوٹس چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، گائیڈنس چاہیے، تو آپ اس کو لے کے چلو. میم اچھا مجھے تو آپ اپنے نئے کورس میں ہیلپر رکھ لیں، میں آپ کے ساتھ جڑی رہوں.